ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ معزز و محترم حاضرین، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ ارشاد باری ہے یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم داخل ہو جا مقدس سرزمین میں، مقدس زمین میں۔ وہ سرزمین اس کا نام اریحہ تھا، یا وہ سرزمین بیت المقدس کی سرزمین تھی۔ اریحہ نامی سرزمین تھی یا بیت المقدس کی سرزمین تھی؟ بیت المقدس ایک شہر کا نام ہے، ایک عمارت کا نام نہیں، ایک سٹی کا نام ہے بیت المقدس جسے کہتے ہیں۔ اٹس اے سٹی، کوئی عمارت نہیں ہے۔ اکثر حضرات غلطی کرتے ہیں، بیت المقدس سے مراد لیتے ہیں مسجد اقصی۔ بیت المقدس میں مسجد اقصی ہے۔ بیت المقدس یا بیت المقدس، بیت المقدس یا بیت المقدس نامی ایک شہر ہے، اور اس شہر کا ایک اور نام ہے یروشلم۔ اس شہر کا دوسرا نام ہے یروشلم، جسے انگریزی میں جیروسلم کہا جاتا ہے، جیروسلم کہا جاتا ہے۔ اور اس شہر میں ایک مقدس مسجد ہے جس کا نام ہے المسجد الاقصی، الاقصی ماسک جسے انگریزی میں کہتے ہیں۔ تو ایک مسجد ہے بیت المقدس کی، بیت المقدس نامی شہر کی، جسے المسجد الاقصی کہتے ہیں، مسجد اقصی کہتے ہیں۔ وہ بیت المقدس نہیں، جس طرح مسجد والا جاہی شہر مدراس کی ایک مسجد ہے، نامور مسجد ہے، لیکن وہ اس مسجد کو شہر مدراس نہیں کہتے، شہر مدراس کی ایک مسجد ہے۔ اسی طرح بیت المقدس اور بیت المقدس نامی ایک شہر ہے، اس کے اندر ایک مسجد ہے جسے المسجد الاقصی کہا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے شب معراج بیت الحرم سے، بیت اللہ سے، خانہ کعبہ سے سفر کر کے بیت المقدس میں نماز پڑھائی، امامت کی، اور انبیاء علیہ السلام نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ بیت المقدس میں آپ کچھ دیر کے لیے رکے تھے۔ بیت المقدس کی مسجد اقصی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے نماز پڑھائی تھی۔ تمام انبیاء سے وہاں حضور کی ملاقات ہوئی، تمام انبیاء کی حضور سے وہاں ملاقات ہوئی۔ تو بیت المقدس بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، اس لیے یہاں اس غلطی کو ریکٹیفائی کرنا ضروری معلوم ہوا کہ مسجد اقصی جو بیت المقدس نامی شہر میں ایک مسجد ہے، اسے بیت المقدس کہہ دیتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔
مسجد معمور شہر مدراس کی ایک مسجد کا نام ہے. شہر مدراس کو مسجد معمور تو نہیں کہیں گے. اسی طرح بیت المقدس ایک شہر ہے جسے یروشلم کہتے ہیں، اور جسے جیروسلم کہا جاتا ہے انگریزی میں. اسے بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے. اس شہر میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد اقصی. دور والی مسجد، دور والی مسجد، دور کی مسجد. اقصی دور کو کہتے ہیں، دور رہنے والے کو کہتے ہیں، دور کی چیز کو کہتے ہیں. چونکہ اس زمانے میں خانہ کعبہ کے اطراف رہنے والے مکے کے رہنے والے لوگوں کے لیے سب سے دور کی مسجد وہی تھی، لہذا اس کا نام یہ رکھ دیا گیا کہ مسجد اقصی. تو مسجد اقصی بیت المقدس میں واقع ہے. مسجد اقصی بیت المقدس نہیں ہے، بیت المقدس نہیں ہے. بیت المقدس کا ایک نام ہے ایلیا. بیت المقدس کا دوسرا نام ہے ایلیا. آج بیت المقدس یروشلم یہودیوں اور صہیونیوں کے قبضے میں. کچھ سمجھ میں آ رہی؟ ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں، کوئی دلچسپی نہیں. تاریخ اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں. اچھی بات نہیں، اچھی صورتحال نہیں. صوفیہ کو اللہ کی پیدا کردہ ہر چیز سے دلچسپی ہوتی ہے. آپ صوفیہ خود کو صوفی بتاتے ہیں، خود کو خلیفہ مانتے ہیں، خود کو پیر مانتے ہیں، خود کو گیانی مانتے ہیں، خود کو درویش مانتے ہیں، فقیر مانتے ہیں. فقیروں کو تو اپنے مولا کی ہر پیدا کردہ چیز سے محبت ہوتی ہے، اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، اس کی تاریخ سے، اس کی ہسٹوریکل حیثیت سے دلچسپی ہوتی ہے. اور آپ کو کسی چیز سے دلچسپی نہیں تو آپ نام کے فقیر ہیں، کام کے فقیر ہیں. نام کے درویش ہیں، نام کے صوفی ہیں، کام کے صوفی ہیں. کام کے صوفی بنیے گا اگر اللہ بنائے، اور اللہ بنائے ہم کو. اللہ تعالیٰ سے منسوب ہر چیز سے محبت رکھنا اللہ سے محبت رکھنے والے کا شعار ہوتا ہے. بیت المقدس کی تاریخ سے ہمیں اس لیے محبت ہونی چاہیے کہ بیت المقدس نے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا استقبال کیا تھا شب معراج میں. آپ کا استقبال کیا تھا، آپ کا سواگت کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں لیا تھا، اپنی آغوش میں سمیٹا تھا. مسجد اقصی بیت المقدس نے آغوش میں سمیٹا تھا. یہ شہر یروشلم نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آغوش پھیلا کر اپنے اندر لیا تھا، اپنی آغوش میں لیا تھا. پھر مسجد اقصی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم پہنچے تھے. مسجد اقصی کو یہ شرف حاصل ہے کہ شب معراج عرش پر پہنچنے والے قدم مسجد اقصی پر، عرش پر پہنچنے والے قدموں کو مسجد اقصی نے پہلے بوسہ دیا. عرش پر پہنچنے سے پہلے میرے آقا کے قدم، مبارک قدم، مقدس قدم مسجد اقصی پر پہنچے، مسجد اقصی کی زمین پر پہنچے. تو بندگان خدا محبت ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے قدم جہاں پڑے ہیں وہ ہے مسجد اقصی. حضور کے خضوع میں میمنت لزوم سے مسجد اقصی کو تعلق ہے، اور ہم کو مسجد اقصی کی تاریخ سے دلچسپی نہیں ہے تو ہم کیسے صوفی ہیں؟ ہم کیسے عاشق رسول ہیں؟ ہم کیسے دیوانہ رسول ہیں؟ دیوانے کو تو اپنے محبوب کی ہر ادا سے محبت ہوتی ہے، ہر اس سے نسبت رکھنے والی چیز سے محبت ہوتی ہے. یہ ہے دیوانگی. آپ کو یہ معلوم نہیں کہ بیت المقدس کسے کہتے ہیں، آپ کو یہ معلوم نہیں کہ بیت المقدس کسے کہتے ہیں، آپ کو یہ معلوم نہیں کہ یروشلم کسے کہتے ہیں، آپ کو یہ معلوم نہیں کہ یروشلم کا محل وقوع کیا ہے، کہاں واقع ہے یروشلم. تو بندگان خدا بیت المقدس اور
مسجد اقصی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے ایک خاص نسبت ہے کہ مسجد اقصی کے در و دیوار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو دیکھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مسجد اقصی کی محراب میں امامت فرمائی، نماز پڑھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ابتدا میں تمامی انبیاء اور تمامی مرسلین نے نماز ادا کی. اگر آپ کو رسول کی ذات سے محبت ہے تو ہر اس چیز سے آپ کو محبت ہونی چاہیے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے علاقہ ہے، نسبت ہے، تعلق ہے. تو بندگان خدا، مسجد اقصی کی تاریخ کیا ہے؟ مسجد اقصی اور خانہ کعبہ. مسجد اقصی سب سے پہلی عبادت گاہ جو دنیا میں بنی، روئے زمین پر بنی، وہ کون سی عبادت گاہ ہے؟ جی، کعبۃ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلام مجید میں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلی عبادت گاہ جو لوگوں کے لیے تیار کی گئی، بنائی گئی، وہ عبادت گاہ ہے جو بکہ میں ہے. بکہ مکے کا قدیم نام ہے بکہ. بے اور میم چونکہ قریب المخرج ہیں، اس لیے بے کو بعد میں چل کر میم سے بدل لیا گیا، بکہ جا کے مکہ ہو گیا. با اور ما یہ دونوں حروف شفتی ہیں، بے اور میم، حافظ صاحب جانتے ہیں. تو ان اول بیت للذی وضع للناس، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی. تو عرض کر رہا تھا کہ خانہ کعبہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے جو روئے زمین پر تعمیر کی گئی. اسے کس نے تعمیر کی؟ فرشتوں نے تعمیر کیا. سب سے پہلے خانہ کعبہ کو فرشتوں نے تعمیر کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ یہ مٹ چکی تھی عمارت طوفان نوح کی وجہ سے، یہ تقریباً ختم ہو چکی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو کا فریضہ انجام دیا. اسے پھر سے بنایا، ریکنسٹرکشن کیا، ریکنسٹرکٹ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نہیں ہوا اس کی تعمیر کا. اس کی تعمیر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہزاروں برس پہلے ہوئی تھی خانہ کعبہ کی. باہر کیف آپ حضرات کو تاریخ اسلام سے دلچسپی جیسی بھی ہے، میں سنا دینا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ آپ تو ماشاءاللہ اونچی باتیں سننے کے خوگر ہیں. بچے ہمارے وہ سنیں گے تو ان کو اسلامک ہسٹری سے واقفیت ہوگی، وہ جانیں گے. تو عرض کر رہا تھا کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ سب سے پہلے بنایا گیا عبادت کے لیے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ. اس کے بعد 40 برس کا عرصہ گزرا. خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد 40 سال کا عرصہ گزرا، پھر بیت المقدس کی تعمیر ہوئی. تو خانہ کعبہ اور بیت المقدس کی عمر میں کتنا فرق ہے؟ 40 سال. 40,000 نہیں، 40 سال کا فرق. خانہ کعبہ مکے میں اور مسجد اقصی، بیت المقدس تو شہر ہے، اس میں جو مسجد اقصی بنی وہ مسجد خانہ کعبہ یعنی بیت الحرام سے 40 سال بعد بنی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین. یا قومی، اے میری قوم، ادخلوا الارض المقدسہ، تم داخل ہو جاؤ ارض مقدسہ میں. یہ ارض مقدسہ یعنی مقدس سرزمین. کون سی سرزمین ہے؟
بیت المقدس کی سرزمین، جس کا ایک اور نام ہے ایلیا، جس کا اور ایک نام ہے یروشلم۔ بیت المقدس کی سرزمین میں داخل ہو جاؤ، یا یہ سرزمین بیت المقدس کی سرزمین سے مختلف ایک سرزمین ہے جسے کہتے ہیں اریحہ۔ اریحہ بہرکیف ایک مقدس سرزمین میں داخل ہو جانے کا حکم دے رہے ہیں۔ کون دے رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو، یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم داخل ہو جاؤ ارض مقدسہ میں، مقدس سرزمین میں جسے اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کیا ہے، تو تمہارے لیے چنا ہے۔ التی کتب اللہ لکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، جس میں داخل ہونا تمہارا مقدر ہے۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور تم اپنی ایڑیوں کے بل نہ پلٹو، یعنی اس سرزمین میں داخل ہونے سے انکار مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ تم اس سرزمین میں داخل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سرزمین تمہارے لیے چنی ہے، منتخب کی ہے، تم اس میں ضرور داخل ہو، اور اس میں داخل ہونے سے انکار نہ کرو، انحراف نہ کرو۔ فتنقلبوا خاسرین، اگر تم منہ موڑو گے اللہ کے اس حکم سے تو تم خائب و خاسر اور نامراد اور ناکام ہو کر لوٹو گے۔ تمہاری کامیابی اسی میں ہے کہ تم اس سرزمین میں داخل ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدر کردہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے طے کردہ حکم کو قبول کرنا اور اسے اپنانا، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، جس طرز کی زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، جیسی بھی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس زندگی کو قبول کرنا، خندہ پیشانی سے قبول کرنا، اسی میں ہماری کامیابی مضمر ہے۔ اگر ہم اس زندگی سے نالاں ہیں، اگر اس زندگی سے ہم خوش نہیں ہیں، تو یہی ہماری ناکامیابی ہے، یہی ہماری ناکامی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم، تم اپنی ایڑیوں کے بل نہ پلٹو، اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ تم اس سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ فتنقلبوا خاسرین، تو تم خائب و خاسر لوٹو گے اگر اس سرزمین میں داخل نہیں ہوگے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سرزمین میں داخل ہونے کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی مقدس سرزمین میں داخل ہونے کی وجہ سے کامیابیاں قدم چومتی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جن سے کامیابی ہماری وابستہ ہوتی ہے، جن سے ہماری کامیابی وابستہ ہوتی ہے، ان مقامات سے دور رہ کر ہم وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم جو سفر طے کر کے اجمیر شریف جاتے ہیں، خواجہ کے دربار میں جاتے ہیں، اجمیر کی گلیوں میں گھومتے ہیں، خواجہ کے دربار کی زیارت کرتے ہیں، خواجہ کے دربار کی بہاریں لوٹتے ہیں، وہاں کا منظر دیکھتے ہیں، وہاں پہنچ کر دعائیں کرتے ہیں، تو دعائیں وہیں قبول ہوں گی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری دعاؤں کو قبول کرنے کا وہی مقام طے کیا ہے، وہی مرکز بنایا ہے، تو ہمیں وہیں جا کے دعا کرنی چاہیے، اور وہاں کے علاوہ اگر ہم دعا کریں گے تو وہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ اگر مشیت خداوندی میں، اللہ کے علم میں ہماری دعا وہیں قبول ہونے والی ہے تو ہمیں وہیں جانا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر جگہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ گاڈ از ایوری ویئر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اومنی پریزنٹ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اومنی پریزنٹ ہے، وہ ہر جگہ ہے، اس سے خالی کوئی دیار نہیں۔ وہ کوہ طور ہو یا سرزمین دل بیدم، وہ کوہ طور ہو، آپ حضرات سمجھ رہے ہیں؟ ڈو یو فالو می؟ وہ کوہ طور ہو یا سرزمین دل بیدم، وہ کوہ طور ہو، وہ طور کا پہاڑ ہو یا دل کی سرزمین ہو، بیدم، جمال یار سے خالی کوئی دیار نہیں، جمال یار سے خالی کوئی دیار نہیں، یار کے جمال سے خالی کوئی دیار نہیں، کوئی بستی نہیں، کوئی قریہ نہیں، کوئی گاؤں نہیں، کوئی شہر نہیں، کوئی ملک نہیں، کوئی اقلیم نہیں۔ بحر و بر میں جہاں دیکھو اسی کا جلوہ ہے۔ عام ہے یار کی تجلی، میر تقی میر کہتا ہے، عام ہے یار کی تجلی میر، خاص موسیٰ وہ کوہ طور نہیں۔ اس کی تجلی صرف موسیٰ علیہ السلام ہی کے لیے خاص نہیں ہے،
وہ کوہ طور نہیں، وہ اور کوہ طور ہی پر اس کی تجلی نہیں ہوتی، ہر جگہ اس کی تجلی ہے۔ تو بندگان خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، اس سے خالی کوئی جگہ نہیں، کوئی جگہ نہیں۔ یہ ایمان رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ ہر جگہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی ہر جگہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہر جگہ موجود ہے۔ اس کے نور سے خالی کوئی دیا، خالی کوئی جگہ نہیں، ہر جگہ ہے۔ اور پھر کہاں ہے؟ وہ خود ارشاد فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، وہ تمہیں میں ہے، کیا تم نہیں دیکھتے؟ وہ تمہیں میں موجود ہے۔ اور فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور ہم جانتے ہیں کہ انسان کے دل میں کیا کیا وسوسے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان کی شہرک سے زیادہ انسان سے قریب ہیں۔ انسان کی رگے گردن شہرک سے زیادہ ہم انسان سے قریب ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان سے دور نہیں ہے، اس نے کسی کو دوری کا عذاب نہیں دیا، دوری کی تکلیف نہیں دی، دوری کی مشقت میں نہیں رکھا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کی شہرک سے زیادہ اس سے قریب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے محبوب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محبوب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، میرا پتہ پوچھیں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو یہ نہیں کہتا کہ آپ کہہ دیں کہ میں قریب ہوں، نہیں، اتنی دیری بھی برداشت نہیں کرتا۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں۔ فَقُلْ إِنِّي قَرِيبٌ نہیں فرماتا، اے محبوب تم کہہ دو کہ میں قریب ہوں، نہیں فرماتا۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں، مطلب کیا؟ جواب دینے والا محبوب نہیں، جواب دینے والا میں ہوں۔ میرا پتہ دینے والا محبوب نہیں، میرا پتہ دینے والا میں ہوں۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، مگر شرط یہ ہے کہ پوچھنے والا میرے محبوب کے پاس آئے اور میرے محبوب سے سوال کرے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے محبوب جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں قریب ہوں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ میں قریب ہوں اسی لیے کہ کوئی آپ سے آ کر پوچھے کہ میں کہاں ہوں، تو اسے جواب ملے کہ میں اس سے قریب ہوں، اس سے بعید نہیں ہوں۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، حق تبارک و تعالیٰ تو ہر ایک کے ساتھ ہے، ہر انسان کے ساتھ ہے، ہر انسان کی شہرت سے زیادہ انسان کے قریب ہے، ہر جگہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم، موسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ فرماتا ہے اے میری قوم ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تو موسیٰ کی قوم جہاں ہے وہیں ہے، بس سمجھ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہیں، تم جس طرف بھی منہ پھیرو اس طرف اللہ کا جلوہ ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ ہر جگہ ہے۔ اس کے باوجود کہتا ہے کہ میری مقدس سرزمین میں جاؤ تو رحمتیں ملیں گی، میری ذات تمہارے ساتھ ہے لیکن رحمتیں نہیں ملیں گی، وہ مخصوص رحمتیں جو مخصوص سرزمین میں تمہیں ملنے والی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ ساتھ ہو بھی تو اللہ کے بندوں کا ساتھ ہونا ضروری ہے، اللہ کی مخلوق کو پانا ضروری ہے۔ اللہ ساتھ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ اللہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ اللہ ہے نہیں ہے؟ ابھی میں نے آیت پڑھی نا، کیا آیت پڑھی؟ قرآن مجید کی آیت پڑھی، کون سی آیت پڑھی؟